جب ٹالنے کی باری ہے کوئی نہیں ٹال سکتا. آپ نے اکثر سنا ہوگا جی وہ کہتے ہیں جی وہ فلاں جو مزار ہے نا جی وہاں پہ ٹرین آپ کو پتہ ہے کیوں کھڑی ہوتی ہے؟ وہاں پہلے ٹرین کا اسٹیشن نہیں تھا. تو وہ ایک دن بزرگ گزرے, ان کو جنہوں نے جلال سے جناب ٹرین کو دیکھا تو وہ جناب انجن جڑا نا اپنی پٹری تے انجن چھالا ماردا سی, اگے نہیں سی ٹردا. وہ سمجھے بھی گھوڑا ہے بھی گھوڑا کہتا واگا کھینچ رہا ہو نا جس طرح, تو وہ اگر آپ کسی گھوڑے کی یعنی وہ باغے کھینچ لیں نا تو وہیں پہ ایسے ایسے ٹانگے مارو, کہتے ہیں انجن کردا سی پر اگے نہیں سی ٹردا. پھر جناب گورے نے مجبور ہو کے نا اتنے جناب اسٹیشن بنا لیا. او اللہ دے بندے ہو, اللہ دا خوف کرو. شکر ہے کہ گوروں کو اردو نہیں آتی, پنجابی نہیں آتی اور آپ کو انگلش نہیں آتی, ورنہ یقین کریں کہ گوروں کو مزاحیہ پروگرام لگانے کی ضرورت ہی نہیں تھی. ہمارے علماء کی صرف تقریریں لگا دیتے وہ. ایسے پاسبل ہے؟ اگر کوئی کہتا ہے کہ جی اس طرح نگاہ مار کے وہ روک سکتے ہیں یعنی انجن کو, تو آج کو بزرگ نگاہ مار کے کیا, میں کہتا ہوں یہ سارے بزرگ سامنے کھڑے ہو کے انجن کو نہیں روک سکتے. اگر کوئی کہتا ہے میں روک سکتا ہوں تو وہ آ جائے اپنے آپ کو وہ والنٹیئرلی پیش کرے. جس بزرگ سے دنیا پاک کروانی ہے تو انہوں بزرگوں کو ہم لے آتے ہیں. تو سر آپ جنے بنے, آپ کہہ دیں کہ آپ کا پیسہ لوٹ کے ہم سب کچھ کر رہے ہیں, سچے بنے, بتا دیں لڑتے کیوں ہیں, ناراضگی کیوں کرتے ہیں, مریدین کو اشارے کیوں کرتے ہیں. بلکہ ہمارے شہزاد بھائی ہے وہ کہتے نہیں, وہ ایک اہل حدیث کی مسجد میں کہ انہوں نے مولانا سے کوئی تقریر کی, وہ اوٹ پٹانگ باتیں کر دی, تو وہ جب اترے تو انہوں نے کہا یہ جو آپ نے بات کی ہے کہاں لکھی ہوئی ہے؟ وہ کہتا جی اس طرح کرے آپ اندر کمرے میں آ جائیں. بھائی کمرے نہ کرے جانا مہربانی کر کے. اس نے کہا سر تقریر آپ نے باہر کی ہے, جو آپ اندر دے کے کمرے میں جا کے تقریراں کرتے ہو, مجمع تقریراں کرتے ہو, ممبراں ہوتے ہیں, جواب دینے ایسے کہتے ہو کمرے میں آ جائیں. اس میں جو شریف لوگ ہیں وہ کمرے میں اس لیے لے جاتے ہیں کہ تاکہ اتنے لوگوں کے سامنے بےزتی نہ ہو, اور جو بدماش ہوتے ہیں وہ اس لیے لے جاتے ہیں تاکہ آپ کا اکرام مسلم کریں اندر جا کے, اور آپ کو یہ بتائیں کہ آندہ سوال نہ کسی سے کیا جائے. اور اب تو میرا خیال ہے جب بھی کوئی مطلب اس طرح کا پوائنٹ آف ویو اٹھاتا ہے نا, ہمیں تو فیڈ بیک ملتی رہتی ہے نا. اگر کسی مسجد میں کوئی ایشو ہوتا ہے نا تو لوگ پوچھتے ہیں کہ سر یہ جو آپ نے بیان کیا ہے, بس صرف اتنا کہتے ہیں سر کہ یہ آپ نے جو حدیث بیان کی ہے نا اس کا انٹرنیشنل نمبر بتا دیں. وہ کہنا پتہ لگ گیا کہ اسٹیشن تو بول رہے ہیں. علی بھائی اسی طرح کی کلپ سے ایک ہنٹس ملا تھا. ہمارا ایک دوست ہے اس کی اولاد نہیں ہو رہی تھی, تو میں نے بولا بھائی علاج کراؤ, اس کا ڈاکٹر کو دکھاؤ جو اصل طریقہ ہے. تو اس کا بھی ایک دوست تھا مدار کا چاہنے والا بھائی, تو اس نے اس کو سجیسٹ کیا کہ چلو بھائی میرے ساتھ, کیونکہ میں کراچی سے ہوں تو وہاں پہ سب سے فیمس عبداللہ شاہ غازی کا ہی ہے, ادھر چلو پھر انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو دیکھ لینا آپ اولاد ہو کے رہے گی انشاءاللہ. تو آپ کی اس کلپ سے ہنٹس ملا تھا مجھے, تو میں نے کہا میرے بھائی آپ بات سنو, یہ ہمارے برابر ایک بچہ ہے اس کی نا انگلی ٹیڑھی ہے, بالکل ہی سمجھ لیں ہے ہی کوئی نہیں, سمجھ لیں وہ ٹیڑھی ہے. تو پہلے چیک کر لیتے ہیں, آپ ان کو کہو اولاد نہیں چاہیے پوری جو ہے نا, یہ ذرا چھوٹا کام, ہاں انگلی سیدھی کر دیں. تو وہ برا مان گیا, بولا یار ایسا تھوڑی ہوتا ہے, بندہ ایک اولاد دے رہا تم انگلی مانگ رہے ہو, تمہیں عقل ہی کوئی نہیں ہے. وہ نظر آ جانا نا, نہیں یہ تو بولتے توہین کر رہے ہو تم یار, انگلی مطلب انگلی کون دیتا ہے, رب نے کبھی انگلی دی تمہیں؟ تو مسئلہ یہ نا, یہ ان کے دعوے ہیں اور آپ ان کے تماشے دیکھیں, ان کے اوپر آپ پیار محبت سے اصلاح کی کوشش کریں. ادھر تو خیر ہر چیز ہی ڈیفرنٹ ہے, ادھر کا سنی بھی ڈیفرنٹ, ادھر کا شیعہ بھی ڈیفرنٹ, ٹھیک ہے. یہ سب کانٹیننٹ کی کہانی ہے. ٹرکی کے اندر سر جو ہے نا وہ باقاعدہ آپ کو پتا ہے میجورٹی تو حنفی ہیں سارے ہی آلموسٹ, اور وہاں پہ ہوٹلوں میں یعنی گھوڑے پکتے ہیں, گھوڑے کے کباب پکتے ہیں, اور آپ کو کڑھائی بھی گھوڑے کی ملتی ہے, بریانی بھی مل جائے گی, بڑے شوق سے کھاتے ہیں. بلکہ وہ میں آپ کو بتاؤں میرے آفس کے کلیگ ہیں, وہ آفیشیل ٹور پہ نا ٹرکی گئے ہوئے تھے, تو وہ کہنے لگے کہ جی ہمارے سامنے نا لا کے انہوں نے نا یعنی کباب رکھے. ظاہر ہے وہاں مسلمان ہیں, مسلمان کے پاس جب آپ گئے ہیں تو وہ حلال ہی رکھیں گے. کہتا ہم نے کھائے بڑے ٹیسٹی یعنی نا کباب تھے نا وہ. تو ہم نے کھانے کے بعد نا اینڈ پہ پوچھا کہ یہ کباب کس گوشت کے تھے, چھوٹا تھا بڑا تھا, کیا ہے بڑا ٹیسٹی ہے. تو وہ اب کہتا ہے کہ وہ نا جو ویٹر سے پوچھا نا تو اس کو تو نہیں سمجھ آتی تھی, جو اردو تو نہیں آنی یا انگلش بھی نہیں, ان کو ٹرکش وہ بولتے ہیں نا, یورپ میں یہ ہے, فرینچ جو ہے وہ اپنی فرینچ لینگویج بولتے ہیں, جرمن جو ہے جرمنی بولتے ہیں. کہتا جی ہم نے اس کو اشارہ کیا یہ کس کا ہے, تو وہ نا بار بار جو ہے نا وہ اشارہ کرے ٹاؤں 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 ٹاؤں. وہ کہتا ہے یار یہ ٹاؤں 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 کیا چیز ہے. تو وہ نا
پریشان ہو گئے کہ یار یہ کوئی کتا ہی نہ کھوا چھڑا ہے سانو کیڑی شے کھوا چھڑی رہے ٹاؤن ٹاؤن تے کتا ہی کرتا ہے. تو وہ پھر جب ان کے ساتھیوں نے بتایا کہ جی یہ گھوڑا ہے تو وہ بیچارہ وہی اشارہ کر سکتا تھا, ایسے ایسے بھی ساتھ کرتا تھا, سمجھ آئی. اور سر عربی میں رضا بھی نہیں ہوتا, یہ بھی میں نے آپ کو گولی کرائی تھی, یہ لفظ ہے رضا. عربی میں تو دعاد ہوتا ہے سر. احمد رضا دا زیر بھی تسی ٹھیک کر دیا تو میں پھر دعاد پڑھ لینی تھوڑی. کتنے جاؤ گے؟ تو آمدہ سے آپ نے کہنا ہے احمد رضا بریلوی, احمد رضا, ٹھیک ہے. تو کیا کرو گے؟ بابا مر جائے گا. نہیں بابا تے خیر ویسے ہی فوت ہو چکے نے ہن, پچھلے جڑے نے نا کہنے والے جوان بھی مر جان گے, انہوں نے عربی سیکھنی پے گی. تو اس طریقے سے یہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں پکڑتے ہیں اور اصل مقصد سے وہ یعنی آپ کی توجہ ہٹانا چاہتے ہیں. یہ ان کے پاس طریقہ واردات ہوتا ہے. تو اب اس کی بھی تو 22 نمبر مرتبان اس کے لیے بھی تو کھولنا تھا نا, تو میں نے کھول دیا ہے کہ آپ بندہ لے آئے, میں اس کی بھی غلطیاں نکال دوں گا. تو پھر میں کیا اس کو جاہل کہنا شروع کر دوں گا؟ اس طرح نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. تو پھر انصاف یہی ہے کہ سارے بزرگوں کو ایک جگہ رکھا جائے. تو وہ پھر لوگ آ کہتے ہیں وہ جناب علی ہمارے بزرگوں کو اگر کہنا چھوڑتے ہیں, علی گلا بالکل صحیح نہیں, بس صرف تھوڑا. تو بتایا مجھے انگلینڈ سے ایک بھائی کا فون آیا, وہ جنید جمشید صاحب کے دفاع میں جب لیکچر ریکارڈ کرایا نا, تو مجھے ایک بندے نے فون کیا. وہ ان دنوں وہ والا میرا کلپ آیا تھا عبدالستار عیدی صاحب کے مسئلے میں, کراچی کے ایک مفتی صاحب کے بارے میں, جو کہ نام نہیں لے لے کہ آپ کو پتا ہوگا. تو وہ ایک پٹھان بھائی نے مجھے فون کیا جو انہی مفتی صاحب کے علاقے کے تھے. وہ کہتے ہیں جی اس مفتی کے مجھے وہ کرتوت پتہ ہے کہ یہ کسی کو منہ نہ دکھائے, یہ تو ایسے کی تیسی اس کی یہ ہے. میں نے کہا جی وہ تو اس مفتی نے تو طارق جمیل صاحب کو کہا کہ انسانی تاریخ میں اتنا بڑا کوئی گمراہ نہیں آیا. وہ جو الفاظ ہیں نا اتنے موٹے موٹے اس نے استعمال کیے ہیں. تو میں نے کہتا نہیں جی طارق جمیل صاحب پہ ایسے کر رہے تو خود کردار اس طرح ہے. پھر مجھے کہتا علی بھائی ایک بات کروں؟ میں نے کہا کرو. کہتے علی بھائی یہ جو طارق جمیل صاحب ہے یار اس کو کچھ نہ کہا کرو, مجھے بڑا اچھا لگتا ہے. میں نے کہا نہیں علی بھائی باتیں آپ کی ٹھیک ہے, وہ کہانیاں کرتا ہے وہ, لیکن یار میرے دل کو برا لگتا ہے جب آپ اس کو کچھ کہتے ہو, اس کو کچھ نہ کہا کرو. اچھا آپ دیکھیں یعنی وہ بھائی مجھے مان بھی رہا ہے. اچھا یہ میں نے ان کی نقل جو میں نے کسی پٹھان طبقے کو بدنام کرنے کی, انہوں نے بات اسی طریقے سے کی تھی, تو اور اس کا مزہ بھی اسی طرح سنانے کا تھا. تو کہتے ہیں جب آپ اس کو کچھ کہتے ہیں میرے دل کو کچھ ہوتا ہے, یہ بھی اس نے کہا. تو باتیں آپ کی ٹھیک ہے لیکن اس کو نہ کچھ کہا کرو. ان سے تھوڑا سا ہٹ کے جس طرح آپ نے انجینئرنگ کی ہے اور ریورس انجینئرنگ کی ہے, اس کے اوپر مجھے ایک چھوٹا سا جو ہے نا وہ ایک لطیفہ یاد آتا ہے. تو اگر آپ کی اجازت ہو تو میں وہ سناتا ہوں. جی 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 سناؤ جی سناؤ, لیکن پہلے رک جاؤ. میرا خیال ہے اذان نماز کتنے بجے تھے؟ 7 بجے 6:45 ہے. اچھا اچھا جی چلو جی شروع کرو. اچھا اس میں یہ ہے کہ میں تھوڑا سا انجینئرنگ کے حوالے سے بھی تھوڑا سا بتا دوں دوست صاحب آپ کو جو سن رہے ہیں اس وقت, کہ انجینئر کا جو آئی کیو لیول ہوتا ہے نا جی وہ 100+ ہوتا ہے, ڈاکٹر سے زیادہ ہوتا ہے. تو اور انجینئر کا ایک کام یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ انجینئرنگ کے ساتھ ساتھ ریورس انجینئرنگ بھی کر ہوتا ہے, کہ اسی فارمولا کو اگر کبھی ضرورت پڑ جائے الٹا کرنے کی تو وہاں پر کیا ری ایکشن ہو سکتا ہے. تو یہ بڑی اہم چیز ہوتی ہے انجینئر کے پاس. تو آپ چونکہ انجینئر ہیں اور میکینیکل انجینئر ہیں, تو اسی حوالے سے مجھے وہ چیز یاد آ جاتی ہے کہ ایک انجینئر جو ہے وہ اپنے مطلب کی ان کو جاب نہیں ملتی تھی, تو وہ سیٹسفائی نہیں تھے کہ یار جو میرا کیلیبر ہے جو میرا لیول ہے وہ جاب مجھے مل نہیں رہی. اچھا تو انہوں نے کیا کیا کہ انجینئرنگ کی, انہوں نے اپنے حوالے سے نا ایک کلینک بنایا, اور کلینک میں باہر انہوں نے نام لکھ دیا ڈاکٹر. جس طرح مثال کے طور پر آپ کا ہم نام رکھتے ہیں ڈاکٹر محمد علی مرزا. میں سرجن ہوں, ڈاکٹر نہیں ہوں. ٹھیک ہے, سرجن بھی ڈاکٹر ہی ہوتا ہے. اچھا اب انہوں نے یہ تو انجینئرنگ کر دی, لیکن اس کے ساتھ انہوں نے ایک ریورس انجینئرنگ کی بڑی زبردست. وہ انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کہا کہ باہر انہوں نے لکھ دیا کہ میں ہر بیماری کا علاج کرتا ہوں جس طرح کہ آپ ہر بزرگ کا علاج کرتے ہیں. تو میری فیس ہے 300 روپیہ, آپ تو فیس بھی نہیں لیتے. تو انہوں نے کہا جی کہ اگر میں علاج نہ کر سکا تو میں 1000 روپیہ آپ کو انعام دوں گا. تو اسی طرح ایک بہت چالاک بندہ تھا جس طرح کہ آج کے علماء ہیں, تو انہوں نے کہا یار ہم تو اس کو نہیں چھوڑیں گے, تو ہم تو جیل میں جا کے اس سے سوالات کریں گے مختلف قسم کے. تو وہ ایک دن کیا ہوا, انہوں نے کہا یار سوال کریں گے اور کوئی نہ کوئی اس کو تو بیماری کا علاج نہیں ملے گا, تو ہمیں 1000 روپیہ مل جائے گا. تو انہوں نے کیا کیا کہ پہلے دن وہ آئے ہیں بزرگ, اور انہوں نے آ کے کہا جی کہ میری زبان کا ٹیسٹ جو ہے
وہ بالکل ختم ہو گیا ہے, مجھے پتہ ہی نہیں چلتا میں کیا کھا رہا ہوں کیا پی رہا ہوں, تو میرا کچھ علاج کریں. اب وہ بزرگ بڑے چلاک تھے, انہوں نے کہا اس کا کہاں سے علاج ہوگا, کہاں سے اس کا چیک اینڈ بیلنس ہوگا, کون سی لیبارٹری میں جائیں گے, تو مجھے مفت میں 1000 روپے مل جائے گا. تو چونکہ وہ جو ڈاکٹر تھا وہ تو اس کو پتا تھا ڈاکٹر ہے, لیکن اصل میں اس کے اندر انجینئر تھا. تو انہوں نے کہا نرس کو کہ 22 نمبر مرتبان سے نا 3 ڈراپس لاؤ اور ان کو پلا دو. اب وہ جیسے ہی 22 نمبر مرتبان سے اس نے 3 ڈراپس لیے اور پلائے ہیں, تو وہ کہتا ہے تو ڈاکٹر صاحب یہ تو پیٹرول ہے. تو انہوں نے کہا جی کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ کی زبان کا ٹیسٹ واپس آ گیا, تو 300 روپیہ لائیں. 300 روپے ٹھیک ہے جی. اب وہ بڑا پریشان ہوا, اس نے کہا یار یہ تو میں 1000 روپے کی دیہڑی لگانے آیا تھا, تو یہ تو ڈاکٹر خود 300 روپے میرے سے لے گیا. تو اس نے کوئی بات نہیں, اب میں ذرا اس کو اگلی دفعہ پکڑوں گا. اب اگلی مجلس پہ جو وہ آتا ہے تو وہ کہتا ہے جی کہ ڈاکٹر صاحب مجھے یادداشت جو ہے نا وہ میری بڑی بالکل عجیب سی کمزور ہو گئی ہے, بلکہ نہ ہونے کے برابر ہے. مجھے پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں کیا کر رہا ہوں, کہاں جا رہا ہوں, کہاں آ رہا ہوں. میری یادداشت چلے گی, میرا علاج کریں برائے مہربانی. تو ڈاکٹر صاحب پھر نرس کو بلاتے ہیں اور وہ نرس کو کہتے ہیں کہ 22 نمبر مرتبہ سے نا 3 ڈراپس اس کو پلائیں. تو وہ آگے سے مریض کہتا ہے کہ نہیں ڈاکٹر صاحب وہ دے پٹرول ہے. تو وہ کہتے ہیں اس کا مطلب آپ کی یادداشت واپس آ گئی, تو 300 روپیہ لائیں. یار یہ ہفتے پہلے تھی انہوں نے یادداشت واپس آ گئی. وہ بڑا پریشان, وہ کہتا ہے یار میں ہر دفعہ کوئی نہ کوئی بیماری لے کے آتا ہوں اور ہر دفعہ یہ بندہ کوئی نہ کوئی علاج کر لیتا ہے میرا, اور الٹا 300 روپے لے لیتا ہے بجائے 1000 دینے کے. کہتا کوئی نہیں, اب اگلی دفعہ اس کو نہیں میں چھوڑوں گا. اب وہ آخری دفعہ جب حملہ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے جی کہ ڈاکٹر صاحب میں نابینا ہو گیا, مجھے نظر ہی کچھ نہیں آتا, میری آنکھیں ضائع ہو گئی, میرا علاج کریں. تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں جو کہ اصل میں انجینئر ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں یار بات یہ ہے کہ اس بیماری کا علاج میرے پاس نہیں ہے, تو وعدے کے مطابق یہ اپنا 1000 روپے لے لو. تو وہ جیسے ہی ایسے دیتا کہتا ہے ڈاکٹر صاحب یہ 500 روپے ہے. کہتے اس کا مطلب ہے تمہاری نظر بھی واپس آ گئی, 500 بھی لاؤ اور 300 روپیہ بھی لاؤ. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے جناب. تو آپ نے پوری دنیا کے لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے. جزاک اللہ خیرہ. ویسے اس سے بڑے لیول کا معاملہ ہوا ہے. چلیں یہ مثال کے طور پہ اچھا ہے. اذان عشاء کی شروع ہونے لگی ہیں, تو وقفہ کر لیتے ہیں, باقی انشاءاللہ وقفے کے بعد. اور میں ایک صرف چونکہ آپ بیٹھے ہیں, آپ کو دیکھ کے مجھے شرارت سوچ جاتی ہے کہ ہمارے اندر شرافت تو سیدنا علی والی ہے بے شک, اور فقر اور زہد دنیا سے اور غنا سیدنا علی والا ہے, یعنی مراد ہے کاپی کرتے ہیں. لیکن جو چلاکی اور ہوشیاری ہے نا وہ حضرت علی کے مخالفین والی ہے. ٹھیک ہے, یہ جس سے بھی اچھی بات ہو وہ لے لینی چاہیے نا. تو چلاکی ہوشیاری ہم نے وہاں سے لی ہے, لہٰذا ہم سے کوئی ایکسپیکٹ نہ کرے کہ ہم اگر علی کے ماننے والے ہیں تو دوبارہ سے دھوکہ کھا جائیں گے. ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ. ہاں, وہ ایک بار ہی آپ نے دھوکہ کر لیا تحکیم کے مسئلے میں, مومن ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا. البتہ چونکہ عرب کے اندر بھینس نہیں پائی جاتی تھی, اسے عربی میں جاموس کہتے ہیں اور انگلش میں بفیلو کہتے ہیں, اور گائے کو انگلش میں کاؤ کہتے ہیں اور عربی میں بقرہ. ٹھیک ہے, او منو بلال بھائی علی گالی یاد آ گئی ہے. انہوں نے ایک مولوی کو پوچھا بکرا کا مطلب کیا, کہتا ہے بکرا. علماء سے پوچھ کے یہ چلنا چاہ رہے تھے. وہ سر پنجابی والا بکرا اور ہے, عربی والا بقرہ اور ہے. وہ گائے نو کہندے نے, وہ قاف دوسری کینچی علی بقرہ البقرہ. پہلی جو صورت ہے دباچے کے بعد سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ البقرہ ہے, تو اس میں گائے کا ذکر. مسلم میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے نا, یہودیوں کے خلاف تم قتال کرو گے نا, تو اگر کوئی یہودی کسی درخت یا پتھر کے پیچھے بھی چھپا ہوگا نا, ہائے 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 ہائے, تو کیا آواز آئے گی پیچھو؟ درخت کے پیچھے سے آواز آئے گی کہ اے حنفیہ بریلویہ اہل سنت والجماعت, تو اس یہودی کو قتل کر دے. یہ آواز آئے گی؟ نہیں, اے مسلم. ایوہ المسلم, اے مسلم. ہو سکتا ہے تسی تو مڑ کے بھی نہ دیکھو کہ اے کوئی انجینئر صاحب ویڈیو تو نہیں پیچھو چل رہی. ظاہر ہے یہ تو چڑھتے ہیں مسلم نام سے. مجھے بتائیں کہ آپ کسی کٹر قسم کے بریلوی دیوبندی کو اس ماحول میں اے مسلم کہہ کے پکاریں, نہیں دیکھیں, وہ تو مانے گے ہی نہیں. آپ چیک کر لیں, آپ کسی بریلویوں کی مسجد میں جا کے یہ کہیں کہ میں مسلم ہوں, تو وہ آپ کو پہلے کہے گا میں کافر ہاں, ایسے کافر ہے. تو انہوں کہیں گے چیک کریو ذرا. اور اس کے بعد پاکستان کی بجلی پوری کر دیں, پاکستان کا IMF سے قرضہ نہ لینا پڑے. ایک نگاہ مارو, کہنا جی وہ مسلح چکیا سونے دیا کانا تھلے.
تو عمران خان صاحب بیچارے یہ لوگوں سے تو نہ مانگتے پھر رہے ہوں کسی, نہیں ایسے نہیں ہوگا. تو سر یہ فرق دیکھ لیں. اس لیے آپ دیکھیں کہ پڑھا لکھا طبقہ اس میں کیسی چینج آتی ہے, وہ بات سن لیتا ہے. اور اسی لیے مولوی پڑھے لکھے بندے سے چالو بھی بڑے ہوتے ہیں. یہ ہمارے ساتھ ایک حادثہ ہو چکا ہے. یہاں ہمارے سیلمگیر میں ایک بھائی تھے, عثمان بھائی کے وہ کزن لگتے ہیں, ہاں, تو وہ بیچارے ریورٹ ہوئے نئے نئے, تو وہ اب دیوبندی, ان کے والد صاحب کٹر دیوبندی, دیوبندیوں کا بہت بڑا مدرسہ. تو انہوں نے سنت کے مطابق نماز شروع کی, تو وہ جناب ان کا جی طرح منڈا تے گمراہ ہو گیا. مفتیوں کو پہلی فکر پڑ جاتی ہے. آپ نماز نہ پڑھے تو کسی مفتی کو یہ فکر نہیں ہے کہ وہ اپنے کسی مقتدی کو کہے کہ تیرا بیٹا گمراہ ہو گیا. آپ نماز رفع الدین سے پڑھ لیں تو وہ گمراہ ہے. یہ فرق دیکھا آپ نے؟ اچھا, تو ان دنوں, یہ بہت پرانی بات ہے, 7-8 سال پرانی بات ہے. ان دنوں میں پھر بھی کبھی کبھار رسک لے لیتا تھا علماء کی خدمت میں حاضری کا. اب دور دور سے اسلام کرتے ہیں. تو وہ یہ لوگ مجھے لے گئے. اب مجھے پتا تھا کہ ان کے ساتھ ڈیل کیسے کرنا ہے, کیونکہ آپ کو پتا ہی, مجھے یہ پتا ہے کہ یہ دنیا کے پروفیسر تو ہے نہیں کہ میں ان کو کوئی بات بتاؤں گا تو مان لیں گے. تو اس کے لیے آپ کو بڑے طریقے سے چلنا پڑتا ہے, پڑھے لکھے طریقے سے. اور پڑھے لکھے لوگوں کے یہ قابو آتے ہیں. ان کو نہیں پتا تھا کہ میں انجینئر ہوں یا اس طرح دنیاوی طور پہ پڑھا لکھا بندہ ہوں. ان کا جی اس طرح ایک منڈا کنڈا ہی ہے. اچھا جی, وہ جب بیٹھے تو وہ انکل جی بیٹھ کے, ان کی داڑھی نہیں تھی, عام دیوبندی تھے جن کا وہ بیٹا تھا, بیٹے نے داڑھی رکھی ہوئی. تو وہ بڑے اچھے طریقے سے ماشاءاللہ جو ایک سٹائل ہے, تو مسکرا کے ملے. اور یہ وہ ہمیں تو پتا تھا تھوڑی دیر بعد یہ مسکراہٹ جھاگ میں بدل جائے گی, یہ ہمیں پتا ہوتا ہے کیونکہ کئی دفعہ ایکسپیرینس ہوا ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا جی بتائیں حضور. ان کا جی یہ آپ نے کس طرف ان کو لگا دیا. میں نے کہا جی بات یہ ہے کہ ہمیں آپ سے بنیادی اختلاف ہے کہ آپ کے عقیدے کتاب و سنت کے مطابق نہیں ہے. رفع الدین تو چھوٹی چیز ہے, ہم آپ کے عقیدوں کو غلط سمجھتے ہیں, آپ کے بزرگوں کے عقیدوں کو غلط سمجھتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا نا, انتم وآباؤکم فی ضلال مبین, تم بھی گمراہ تمہارے بزرگ بھی گمراہ. تو ابراہیمی خون ہے, ٹھیک ہے نا. ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین. جو مشرک نہیں ہوتا سر وہ دلیر بہت ہوتا ہے, مشرک بزدل ہوتا ہے. تو وہ کہنے لگے کہ جی کون سے عقیدے. میں نے کہا جی آپ المحند علی المفند لے کے آئے نا ذرا. اب المحند کا تو انکل جی کو نہیں پتا تھا نا. میں نے کہا جی انکل جی آپ کو پتا ہے کہ آپ کے بزرگان دین نے اس امت پہ احسان کیا ہے کہ انہوں نے اپنے سارے اچھے اچھے عقیدے انورٹڈ کاماز میں جمع کر کے ایک چھوٹی سی کتاب لکھی ہے المحند علی المفند. تو سر المحند کا راگ ہم 7-8 سال سے لاپ رہے ہیں. اب تو خیر بچہ کہہ رہا ہے, اب تو المحند ختم ہو گیا, المحندس علی المفند, مفندین آ چکی ہے, ایک انجینئر اتنے پاگلوں پر. اچھا وہ کہنے لگا جی وہ کیوں لے کے. میں نے کہا آپ کے پڑھیے. کہتے ہیں ہاں پڑھیے. میں نے کہا آپ لائیں ذرا, میں اس میں بتاتا ہوں. وہ عقیدے تو یہ انکل جی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے جو آپ سے مناظرے کے لیے ہمیں لے کے آئے ہیں. آپ ان کے بھی آپ پہ مناظرے یہ بھی نہیں مانیں گے. تو میں نے کہا آپ وہ المحند لے کے آئیں. تو وہ کہتا ہے کہ جی آپ بتائیں کیا مسئلہ ہے. مجھے پتا تھا, میں نے اس کو بتایا یہ تو مطلب لڑے گا. میں نے نا پہلے انکل جی کو پکا کیا جو دیوبندی انکل جی. میں نے کہا انکل جی مجھے بتائیں کہ آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی قبر مبارک اللہ کے عرش سے, کرسی سے, خانہ کعبہ سے افضل ہے. کہتے ہیں استغفر اللہ, میرا تو یہ عقیدہ نہیں ہے. میں نے کہا جی یہ جو بزرگ ہیں نا, ان کا اور ان کے بزرگوں کا یہی عقیدہ ہے. المحند میں لکھا ہے, ان کو کہیں کتاب لے کے آئے. میں نے انکل جی کو فرنٹ پہ کیا, بس یہ بات کرنی تھی. میرے بزرگوں کے خلاف بولتا ہے, میرے بزرگوں کا ایک ایک لفظ ٹھیک لکھا ہوا ہے. میں نے کہا انکل جی ان کے بزرگوں کا جو ایک ایک لفظ ٹھیک ہے آپ اس سے ایگری کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں یار میرا یہ عقیدہ نہیں ہے. میں نے کہا ہمارا ان سے یہ اختلاف تھا, اگر آپ کہتے ہیں ہم یہ والا عقیدہ رکھ لیں. کہتے ہیں نہیں یار یہ تو نہیں ٹھیک. میں نے کہا پھر اب کہتے ہیں اب کوئی بحث کا فائدہ ہی نہیں ہے. اٹھ کے چلے گئے. اس کے بعد انہوں نے اپنے بچے کو کچھ نہیں کہا, کام ختم ہو گیا. ٹھیک ہے, تو یہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ کہتے کہ میں اپنے بزرگوں کا دفاع کرتا ہوں, قرآن کی فلاں آیت میں یہ بات لکھی ہے, حدیث میں لکھی ہوئی ہے. ان کو بھی پتہ تھا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو اس لیے پھر انہوں نے آخر میں ایک جملہ بولا کہ یہ لڑکا ہے کون ہے. تو انہوں نے بتایا یہ ایک انجینئر ہے اور اس طرح یہ. ان کا آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ یہ پڑھا لکھا بندہ ہے. پڑھے لکھے بندے تو گمراہ ہوتے ہیں, ہم تو ان سے بات بھی کرنا گوارا نہیں کرتے. یہ بات اصل میں نے آپ کو بتانی تھی مفتی صاحب کی
کہ پڑھے لکھوں سے یہ جھرک جاتے ہیں, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ جب ان کو کاٹنے لگیں گے نا یہ پہلے گیچی پکڑ لیں گے ہماری, ٹھیک ہے نا, وہ دانت کھلے ہی رہ جائیں گے ایسے کر کے, ٹھیک ہے نا, تو وہ دانت بند نہیں ہوں گے, ٹھیک ہے, یا بند ہوں گے تو یہ پہلے ہی پکڑ لیں گے, کھول نہیں سکیں گے. آپ کو پتا ہے بگر ماس جو ہے نا 3000 پاؤنڈ کی طاقت سے یہ اپنے جبڑے بند کرتا ہے, لیکن کھولنے کی طاقت اس کی بہت کم ہے. اگر آپ اس کو ایک ہاتھ سے بھی یوں پکڑ لیں جبڑا کھول نہیں سکتا. 3000 پاؤنڈ 1500 کلو گرام وزن آپ اٹھا سکتے ہیں؟ میرا تو اپنا وزن 70-80 کے قریب ہوگا, میں کیا 1500 کلو اٹھا سکتا ہوں؟ اس طاقت سے وہ بند کرتا ہے جبڑے. تو دنیا کا کوئی جانور اس کے جبڑے بند کرنے سے, کوئی انسان بھی اس کو روک نہیں سکتا, لیکن جو اس کی کھولنے کی صلاحیت ہے نا وہ اتنی کم ہے کہ اگر آپ اس کو ہاتھ سے یوں پکڑ لینا, دیکھیں یہ اللہ کی یار یہ بھی قدرت ہے. اس کے جبڑوں میں یہ طاقت نہیں کہ آپ اس کو ہاتھ سے پکڑ لیں اور یہ جبڑے کھول سکے. اسی آپ دیکھیں وہ اتنے بڑے بڑے کروکوڈائلز کو پکڑتے ہیں ساتھ ہی ٹیپ لپیٹ دیتے ہیں. ٹیپ کیا چیز ہے, آپ رسی بھی لپیٹ دیتے, 3000 پاؤنڈ کے آگے تو لوہے کی رسی بھی کچھ نہیں کرتی, لیکن یہ اللہ نے اس میں کمزوری رکھی ہوئی ہے. آپ کے علماء میں بھی یہ کمزوری ہے. اگر آپ ٹائم کے اوپر ان کو ٹیپ لگا دینا اس طریقے سے جس طرح میں نے لگائی ہے پڑھ لکھے طریقے سے, یہ 3 لاکھ پاؤنڈ بھی ہو یہ کھول کچھ نہیں سکتے. تو وہی ہوا کہ وہ اس کے جبڑے میں نے پہلے ہی بند کر دیے, تو وہ کھولنے کی طاقت پتہ ان کو نہیں ہوتی ہے. تو اس لیے یہ میں نے ایک تفنن کے طور پہ آپ کو باتیں سمجھا. اگلا سوال ہے, امام صاحب اگر مغرب کی نماز سرن پڑھا دیے تو کیا نماز ہو جائے گی؟ مغرب کی نماز سرن پڑھائیے. نماز پہلی تو بات یہ کہ جدو پڑھا رہے سن پیچھے ٹگے کھلوتے سن, پوری نماز ہی انہیں سرن پڑھا دیا آہستہ آواز میں مغرب کی, تو پیچھے جڑے سن انہوں نے نہیں پتہ لگا, وہ تو نماز ہو ہی نہیں نا, کیونکہ نہ پچھلے دن نہ اگلے دن انہوں نے پتہ ہی نہیں سی کیڑی نماز پڑھ رہے ہیں. دیکھیں بخاری اور مسلم میں حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر امام کو غلطی لگے تو مرد سبحان اللہ کہہ کے متنبہ کریں, اور جو عورتیں ہیں وہ ہاتھ پہ ہاتھ مار کے کریں, اس طریقے سے. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو گیا جی سر. تو علی بھائی یہ پاکستان میں جو اہل حدیث اور شیعہ لوگ ہیں ان پہ کیا جبرن انہوں نے قانون نافذ کیا کہ گھوڑا نہیں, قانون تو نہیں ہے, آپ کریں ذبح کریں کوئی نہیں مسئلہ ہوتا, لیکن سنا نہیں کبھی سنا نہیں, لیکن آپ نے کھایا کافی دفعہ ہوگا. یہاں تو آپ نے گدے والی حلیم بھی کھائی ہے, گدے اور کھائی ہوگی کافی دفعہ, آپ کو پتہ نہیں چلا گدے اور کتے تو لوگ کھا رہے ہیں, گھوڑے کا کبھی جی سنا ہی گھوڑے بھی کھاتے ہوں گے, یقیناً کھاتے ہوں کیا گے, اور اللہ سے دعا کریں کہ آپ کو گھوڑے کی حلیم کھلا دیں, وہ حلال تو ہوگی, گدے کی تو آرام ہے. اب مسئلہ یہ تو ہے نہیں, وہ تو ان کی تو یہ مسئلہ ہی نہیں ہے نا کہ کب نکلا ہے. وہ کہتے ہیں آج بھی آپ نکال دیں نا کوئی چیز تو جائز ہے. جائز. دیکھیں دعوت اسلامی والوں نے اقامت سے پہلے درود و سلام شروع کر دیا, پہلے اذان سے پہلے تھا نا, اب اقامت سے پہلے بھی کیا. یہ تو آپ تب ان کو بتائیں نا کہ یہ آپ نے کل شروع کیا, وہ کہیں گے جناب اسی کل ایک اور شروع کر لگے جائے. دسو جب انہوں نے ایک فارمولہ ہی ایسا بنا لیا ہے, آپ مرض کو پکڑے, انہوں نے فارمولہ ایسے بنا لیا ہے کہ وہ سب کچھ کریں گے, اس فارمولے کو پکڑے, ایک قطرہ مارنے کے لیے کافی ہے. تو رزق للعباد میں قیامت مضمر ہے کہ ہم نے یہ صرف چیزیں اگائی نہیں ہیں, بندوں کے ساتھ کمپیٹیبل کر دی ہیں کہ یہ کھائیں گے ان کے جسم ہضم کریں گے. دیکھیں نا انسان گوشت بھی کھاتا ہے جناب, سبزیاں بھی کھاتا ہے, کس طریقے سے ہضم ہوتی ہیں. اگر یہ ہضم نہ ہو زبان پہ رکھتے ہی بندہ مر بھی سکتا ہے. آپ ذرا شیر کے سامنے تازہ ترکاری لا کے رکھتے ہیں جناب اگا کے, وہ جناب اس کو سونگے گا بھی نہیں. کیوں؟ اس کو پتہ ہے میرا رزق نہیں ہے. اور بکری کے سامنے آپ لا کے بہترین جناب چھوٹے گوشت کا, یا چھوٹا گوشت تو چلو اسی کا ہوگا, وہ کہے گی یار میں نہیں کھاندی, غیبت ہی نہ ہو جائے, مردہ بھائی کا گوشت. وہ سامنے جناب مچھلی لے آگے رکھ دو, تسی موٹا گوشت لے آگے رکھ دو, کھائے گی بکری؟ تو دیکھ لیں کمپیٹیبل. ٹھیک ہے. اور اس کے اوپر وہ ایک لطیفہ بھی بڑا مشہور ہے نا, کہ وہ ایک کوئی بوڑھی اماں تھی نا, وہ ان پڑھ تھی نا, اس کو ٹائم دیکھنا آتا تھا نا کچھ, تو اس کی دوائیاں جو ہے نا پیک کر کے نا اس کی بیٹی نے اس کے سامان میں رکھ دی اور کہا کہ اماں جی جب وہ فلاں موڑ آئے گا نا, اس موڑ کے اوپر جا کے نا آپ نے دوائی کھانی ہے. یعنی اس وقت وہ جیسے آپ پنڈی سے چلے اور میں کہوں جی جب آپ دینے پہنچیں گے نا تو آپ نے یہ دوائی کھانی ہے, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ دینے آپ اس وقت پہنچیں گے جب یہ دوائی کا وقت ہو جائے گا. وہ جناب انہوں یاد نہیں رہا, گڈی اگے ٹر گئی, جیلم پہنچ گئی, انہیں رولا پاتا جی دینے دینے تسی مجھے دسے نہیں دینے, واپس لے کے چلو. وہ گاڑی واپس دینے لے کے گئے, ادھر جا کے اس نے دوائی کھائی, انہیں کہا ہاں جی ہوں جان دو جیلم. ٹھیک ہے, وہ میں دوائی اتنے کھانی تھی. تو وہ تھیم کو فالو کرنا تھا نا, اس نے اور لیٹ کر دی. وہ دوائی کا یہ مطلب نہیں کہ دینے میں کھانی تھی, مراد یہ ہے کہ
فوراً کھانی تھی. وہ بنو قریظہ والا بھی یہی معاملہ ہوا. فقہ الحدیث یہ تھا. کیا بریلوی دیوبندی رفع الیدین کی حدیثوں کو ماننے کے لیے اور عمل کرنے کے لیے تیار ہے بخاری مسلم کی؟ نہیں. تو منکرین حدیث کوئی کہنے سے تو نہیں ہوتا نا کہ جی میں منکرین حدیث ہوتا ہوں. یہ تو نہیں کوئی کہتا. وہ کہتے ہیں نہیں حدیثیں منسوخ ہیں، بلکہ وہ لکھتے ہیں اضطراب ہے ان حدیثوں میں، اضطراب ہے، یعنی راویوں کو وہم لگ گیا ہوا ہے. اس قسم کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں اس کو چھوڑ دیں. جو فقہ حنفی کے مسائل قرآن کے خلاف ہیں، کہ قرآن میں بھی اضطراب ہے، نعوذ باللہ. قرآن میں جو ہے وہ جو ہے رضاعت کی مدت جو ہے وہ 2 سال آئی ہے، اس کو دودھ چھڑانے کی مدت. فقہ حنفی میں 2.5 سال لکھی ہوئی ہے. اور جب وہ آیات قرآن میں آئی ہے تو شبیر احمد عثمانی صاحب کہتے ہیں کہ قرآن میں تو 2 سال آئی ہے، امام حنیفہ 2.5 سال کہتے ہیں. ہو سکتا ہے ان کے پاس بھی کوئی دلیل ہو. یہ وہی گل ہے، آپ بھی تلاش کریں، میں بھی تلاش کرتا ہوں. قرآن کے خلاف کوئی دلیل ہو سکتا ہے ان کے پاس ہو. ایڈا یقین ہے کہ انہوں کو کوئی اور قرآن سی. تو جو حدیثوں کو تو چھوڑ دیں، جو قرآن کے خلاف ان کے مسائل ہیں ان کا کیا کریں گے؟ تو جب وہ بھی اپنے بزرگ، سارے اپنے بزرگوں کے پیچھے لگے، صرف ان کا مسئلہ نہیں ہے، سب کا مسئلہ ہے. اور اس کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اس کی میں آپ کو آج ٹروتھ بھی ریویل کرتا ہوں کہ پیچھے ریزن کیا ہے. نبیوں کی مخالفت وقت کے زمانے کے لوگ کیوں کرتے تھے؟ وہ کیا کہتے تھے؟ بل وجدنا علیہ آباءنا. ہم نبیوں کی بات اس لیے نہیں مانتے کہ ہم نے اپنے بزرگوں کو اس دین پہ پایا. تو سر جب نبیوں کی دعوت ٹھکرا دی جاتی تھی، ڈائریکٹ نبی جب موجود ہوتے تھے یہ کہہ کے کہ ہمارے بزرگ، تو اب تو نبی موجود بھی نہیں ہے. یہ بیماری وہی ہے. مسلمانوں کو کیا بیماری ہے؟ تو چلے کافروں کی تھی. مسلمانوں کو بیماری یہ لگی کہ مسلمانوں نے یہ طے کر لیا کہ یعنی مسلمانوں کے یہ والے علماء نے انہوں نے کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ قرآن و حدیث کا اگر یہی فہم ہے جو انجینئر صاحب بتا رہے ہیں، حالانکہ میں انہی کے ترجموں سے بتا رہا ہوں، تو اس کا تو مطلب ہے سارے بزرگ جو ہے نا وہ کہانیاں ہی کرا کے گئے تھے. یہ ان کو پتہ چل گیا. میں جب انجینئرنگ کرتا ہوں تو ان کو کہانی نظر آ جاتی ہے. کس طرح پکڑ کے میں انجینئرنگ کرتا ہوں ایک ایک واقعے کی، یار یہ کیسے ہو سکتا ہے. جب میں کہتا ہوں آپ نے اتنے بزرگوں کے بارے میں مشہور کیا کہ ان کے پیچھے جو نماز پڑھی تو دائیں طرف سلام پھیرا تو سارے حافظ ہو گئے، بائیں طرف والے سارے ناظرہ ہو گئے. سر یہ خواب پورا کرو. بالکل پیچھے سی او کیا ہویا ادھر تسی بیان نہیں کیتا. ہوں آندہ کتاب چھاپو نا ادھر بھی لکھیا کرو کہ او کیا ہویا. ٹھیک ہے، او میں بیٹھے ایسا جناب، میں کہانی تہاڈی پڑھ لی ہے. ٹھیک ہے نا، پیچھے میں ایسا تو نظر نہیں آیا کہ ساری کہانی ہے. اور پیچھے بیٹھا سی، انہیں سجے والوں بھی سنیا، نہ انہوں نے قرآن آندا سی نہ کھبے والوں کو آتا تھا. پھر انہیں کہا امام نو چیک کرا، امام نو بھی نہیں سی آندا.